بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 7. ماڈرن اسکول آف تھاٹ. انٹروڈکشن. تعارف. پروفیسر لائنل رابنس، لندن اسکول آف اکنامکس. یہ لندن اسکول آف اکنامکس کے پروفیسر تھے. روٹ اے بک، انہوں نے ایک کتاب لکھی ان 1932 1932 میں، نیمڈ ایز، جس کا نام تھا دا نیچر اینڈ سگنیفیکینس آف اکنامک سائنسز، معاشیات کی اہمیت اور اس کے مضمون کے بارے میں. ہی ریجیکٹڈ دی ڈیفینیشن، انہوں نے گیون بائی مارشل، مارشل نے جو ڈیفینیشن لکھی تھی معاشیات کے بارے میں، لائنل رابنس نے یہ ڈیفینیشن ریجیکٹ کر دی. مارشل کی ڈیفینیشن تھی ویلفیئر اکنامکس، معاشیات کی فلاح و بہبود، ایز انسیٹسفیکٹری اینڈ انسائنٹیفک. انہوں نے کہا کہ اس کی مارشل کی جو ڈیفینیشن ہے فلاح و بہبود کی، وہ تسلی بخش بھی نہیں ہے اور یہ مطلب ماڈرن بھی نہیں ہے، سائنس کے مطابق بھی نہیں ہے. ڈیفینیشن اکارڈنگ ٹو پروفیسر رابنس کی ڈیفینیشن یہ ہے: اکنامکس از دی سائنس، اکنامکس ایک ایسی سائنس ہے وچ اسٹڈیز، جو کہ مطالعہ کرتی ہے ہیومن بیہیویئر، انسان کے بیہیویئر کے، انسان کے جو تعلقات ہیں، جو اس کے معاملات ہیں، اس کو اسٹڈی کرتی ہے. ایز اے ریلیشن شپ، جس کا تعلق ہے بٹوین اینڈس اینڈ اسکیئرس مینس، مطالعہ کرتی ہے انسان کے ان معاملات کا جس کا تعلق ہے تھوڑے جو ریسورسز ہیں، جو چیزیں جو اویلیبل ہیں وہ کم ہیں، اور انسان کی جو خواہشات ہیں وہ زیادہ ہیں. تو یہ مطالعہ کرتی ہے کہ انسان کی خواہشات اور جو چیزیں اویلیبل ہیں ان کے درمیان کیا تعلق ہے. وچ ہیو آلٹرنیٹیو یوزز، اور یہ جو ریسورسز ہیں، جو وسائل اویلیبل ہیں، وہ ہم مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ایک سورس جو ہے اس کو ایک ہی طریقے سے استعمال کیا جائے، اس کو مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. مثلاً فار ایگزامپل، موٹر سائیکل جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کام آتی ہے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موٹر سائیکل جو ہے اس کے پیچھے وہ کیری سا ڈبہ لگا دیتے ہیں، تو وہ پھر سامان وغیرہ لانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ مختلف اس کے استعمال ہو سکتے ہیں. تو یہ ڈیفینیشن رابنس کی ہے: اکنامکس از دی سائنس وچ اسٹڈیز ہیومن بیہیویئر ایز اے ریلیشن شپ بٹوین اینڈس اینڈ اسکیئرس مینس. اسکیئرس کا مطلب ہوتا ہے کم، کافی کم، کچھ کوئی چیز کم ہونا، اس کو کہتے ہیں اسکیئرس. مینس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیزیں، اسکیئرس مینس کم چیزیں. وچ ہیو آلٹرنیٹیو یوز، جو کہ ان کا مختلف استعمال کر سکتے ہیں. سینٹرل آئیڈیا: اکنامکس از دی سائنس آف اسکیئرسٹی اینڈ چوائس. تو ان کی جو ڈیفینیشن ہے، تعریف ہے، اس کا جو مین آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ معاشیات جو ہے وہ ایک ایسی سائنس ہے، ایسا مضمون ہے جو ڈیل کرتا ہے کم چیزوں سے اور اس میں مختلف چوائسوں سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں کم ہیں اور لیکن ڈفرینٹ چوائسیز بھی ہیں، اویلیبل ہیں. چیزیں تو کم ہیں لیکن انسان ایک چیز چھوڑ کے دوسری چیز لے سکتا ہے، اور دوسری چیز چھوڑ کے تیسری چیز لے سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہونڈا موٹر بائک ہے، اگر کوئی ہونڈا موٹر بائک نہیں لینا چاہتا ہے، تو وہ کم پیسے ہیں، تو وہ کوئی دوسری کوئی ہیرو بائک لے لے گا یا کوئی اور بائک لے لے گا. تو مطلب ہے کہ چوائس ہے، ایک چیز کو چھوڑ کے دوسری چیز لے سکتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے. اوکے، مین پوائنٹس جو اس کے جو جو اس کے پوائنٹس ہیں، مثلاً اس کی جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں. ملٹیپل، نمبر 1 ہے ملٹیپل اینڈس. ملٹیپل کا مطلب ہوتا ہے زیادہ، ایک سے زیادہ نا. جب ایک سے زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں ملٹیپل. ملٹیپل اینڈس، اٹ مینس ہیومن وانٹس آر ان لمیٹیڈ. کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو خواہشات ہیں وہ لمیٹیڈ نہیں ہے، ان لمیٹیڈ ہیں. وہ مطلب اس کا کوئی
اینڈ نہیں ہے، وہ انسان خواہشیں کرتا ہی جاتا ہے، کرتا ہی جاتا ہے، وہ سوچتا ہی جاتا ہے کہ یہ لے لوں، یہ کر لوں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، مطلب کہ اس کی کوئی، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، خیر نہیں ہے. یہ خواہشات جو ہیں وہ یہ چلتی رہتی ہیں، ملٹیپل اینڈس. نمبر 2، وانٹس ویریز ان امپورٹنس. اور یہ خواہشات جو ہیں، وانٹس جو ہیں، جو ضروریات ہیں، ان کی اہمیت مختلف ہوتی ہے. آل وانٹس آر ناٹ ایکولی امپورٹنٹ. ساری جو خواہشات ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، امپورٹنٹ نہیں ہوتی، یعنی کہ وہ خاص نہیں ہوتی، کوئی زیادہ خاص ہوتی ہے، کوئی کم خاص ہوتی ہے. سم آر مور امپورٹنٹ اینڈ سم آر لیس امپورٹنٹ. کچھ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ اہمیت کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ کم اہمیت کی ہوتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایز اے اسٹوڈنٹ، آپ کی اسٹڈی جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے، لیکن کھیلنا اور ٹائم جو ہے نا خالی بیٹھ کے گزارنا، وہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اسٹڈی کریں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے تو یہ آپ کے کام آئے گا. لیکن اگر آپ فارغ بیٹھے رہیں گے، ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلتے رہیں گے، تو یہ کام نہیں آئے گا. تو ویڈیو گیمز وغیرہ کی یا فارغ بیٹھے رہنے کی اہمیت کم ہے اور اسٹڈی کی اہمیت زیادہ ہے. نمبر 3، اسکیئرس مینس ریسورسز آر کوائٹ لمیٹیڈ. اسکیئرس کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ کم، کسی چیز کا کم ہونا، مطلب کوئی چیز کم ہو، جیسے ملک ہے، تھوڑا سا ملک رہ گیا ہے یا چینی تھوڑی سی رہ گئی ہے، تو وہ کہتے ہیں اسکیئرس ہے، تو کم ہے. اسکیئر مینس ریسورسز آر کوائٹ لمیٹیڈ. جو وسائل ہیں وہ لمیٹیڈ ہوتے ہیں، ان لمیٹیڈ نہیں ہوتے، یعنی محدود ہوتے ہیں. یعنی کہ وسائل محدود ہوتے ہیں. تو یہ ان کا مطلب ہے تیسرے پوائنٹ میں. الٹرنیٹیو یوز آف ریسورسز، وسائل جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے استعمال ہو سکتے ہیں. نمبر 4، ریسورسز کین بی اپلائیڈ آن ڈفرینٹ یوزز. فار ایگزامپل منی، پیسہ. وسائل جو ہیں ان کو مختلف چیزوں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ منی، پیسہ جو ہے وہ اس کو ہم اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل 1,00,000 روپے ہے، تو ہم اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، یا اس سے کوئی چیز پرچیز کر سکتے ہیں، یا اس سے کوئی گھر کا فرنیچر لے سکتے ہیں، یا کوئی اور چیز لے سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں اڑا سکتے ہیں. تو ایک چیز کو ہم مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. آلٹرنیٹیو یوز آف ریسورسز، وسائل کا مختلف استعمال. اب اس کے میرٹس آف رابنس ڈیفینیشن. اوکے، پہلے تو ہم نے ڈیفینیشن بتائی ہے، اس کی پوائنٹس بتائے، مین پوائنٹس ڈیفینیشن کے رابنس کی. اب رابنس کی ڈیفینیشن کے جو خاص باتیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، وہ ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1 جو ہے کمپریہنسو اینڈ کلیئر، جامع، یعنی کہ یہ کمپلیٹ ہے. رابنس ہیز بیسڈ ہز ڈیفینیشن آن سمپل آبزرویبل فیکٹس آف لائف. رابن نے اپنی جو معاشیات کی تعریف ہے اس کو ایک بالکل عام دیکھنے کی، مشاہدے کی چیزوں کے اوپر رکھا ہے. زندگی میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اس کے مطابق اس نے یہ ڈیفینیشن جو ہے، یہ تعریف جو ہے وہ پیش کی ہے. وی ڈیلی آبزرو دی پرابلم آف سکیئرسٹی. ہم روز دیکھتے ہیں کہ چیزیں کم ہیں. روز ہمیں یہ اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ چیزیں کم ہیں. مثلا پیسے جو ہیں وہ کم ہیں، منی کم ہے، اور چیزیں کم ہیں. ہر چیز جو ہے وہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ پتہ چلتا ہے کہ چیزیں کم ہیں. Nobody can deny the hard fact of unlimited wants and limited resources. کوئی بھی اس چیز کو انکار نہیں کر سکتا. ڈینائی کا مطلب ہے انکار کرنا. دی ہارڈ فیکٹ، یہ پکا جو اس کا وہ ہے نا، پکا فیکٹ کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے نا حقیقت کو، یہ پکی حقیقت ہے کہ ہماری جو خواہشات ہیں ان لمیٹیڈ ہیں. وانٹس، خواہشات ان لمیٹیڈ ہیں، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے. ہم جتنی مرضی خواہشیں کرتے جائیں، سوچتے جائیں تو اور سوچیں آتی جائیں گی. اینڈ لمیٹیڈ ریسورسز، لیکن جو وسائل جو ہیں وہ لمیٹیڈ ہیں. سو خواہشات ان لمیٹیڈ ہیں
اور وسائل جو ہیں وہ لمیٹیڈ ہیں، یعنی کہ چیزیں کم ہیں لیکن خواہشات بہت زیادہ ہیں۔ نمبر 2، مور سائنٹیفک۔ تو رابنس کی جو تعریف ہے معاشیات کی، یہ زیادہ سائنٹیفک ہے۔ رابنس ڈیفینیشن آف اکنامکس از مور سائنٹیفک، یہ از مور سائنٹیفک اینڈ کمپریہنسو۔ رابنس کی جو تعریف ہے معاشیات کی، وہ سائنٹیفک بھی ہے اور یہ زیادہ جامع ہے، یعنی کہ یہ کمپلیٹ، ایک قسم کی کمپلیٹ ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈیفینیشنز آف اکنامکس۔ جو دوسرے جو اکانومسٹ ہیں، معاشیات دان ہیں، لوگ ہیں، انہوں نے جو تعریفیں پیش کی ہیں ان کے مقابلے میں رابنس کی اکنامکس کی تعریف زیادہ بہتر ہے اور زیادہ کمپلیٹ ہے اور مکمل ہے۔ بیکاز کیونکہ رابنس انٹروڈیوسڈ اے بیٹر آئیڈیا، رابنس نے ایک زیادہ بہتر خیال پیش کیا آف سکیئرسٹی، چیزوں کا کم ہونا، اینڈ اٹ کین بی میجریبل، اور یہ ہم اس کو ناپ سکتے ہیں، گن سکتے ہیں، کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو نمبر 3 ہے یونیورسل اپلیکیشن۔ رابنس لیڈ ڈاؤن دی فاؤنڈیشن آف ہز ڈیفینیشن آن سم فیکٹس اینڈ ریالٹیز۔ رابنس نے اپنی جو ڈیفینیشن جو لکھی ہے معاشیات کی، اس کی بنیاد اس نے حقیقت اور جو مشاہدے میں چیزیں آتی ہیں ان کی بیس پہ رکھی ہے، یعنی کہ جو حقیقت ہے، حقیقت میں جو ہو رہا ہے معاشرے میں یا دنیا میں، اس کے مطابق اس نے اپنی ڈیفینیشن جو ہے تعریف اس کو لکھا ہے، وچ میڈ اٹ یونیورسل، جو کہ اس کو پوری دنیا میں، یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ پوری دنیا میں اپلائی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ صرف ایک ہی کنٹری کے لیے ہو یا کچھ لوگوں کے لیے ہو یا ایک معاشرے کے لیے ہو، اس کی ڈیفینیشن جو ہے پوری دنیا میں اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں چیزیں کم ہوتی ہیں اور لوگوں کی خواہشات زیادہ ہوتی ہیں۔ بیکاز پرابلم آف سکیئرسٹی از فیلٹ بائی ایوری باڈی، کیونکہ یہ جو کم چیزیں ہونے کی جو مشکلات ہے وہ ہر ایک کو پیش آتی ہے، ایٹ ایوری ٹائم اینڈ ایوری پلیس، ہر جگہ پہ اور ہر وقت، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی چیزوں کے کم ہونے کی مشکلات جو ہیں وہ پیش آتی ہیں، ہر جگہ پہ اور ہر وقت۔ نمبر 4، وائڈر اسکوپ۔ اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن، اس تعریف کے مطابق اکنامکس ہیز مچ وائڈر کانسیپٹ، معاشیات جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دس ڈیفینیشن اکنامکس ہیز مچ وائڈر کانسیپٹ، اکنامکس کا جو ہے جو تصور جو ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت وسیع ہے۔ اٹ کنسرنس، یہ تعلق رکھتا ہے، ٹو آل ٹائپس آف ہیومن وانٹس، ہر قسم کی انسان کی جو خواہشات ہیں اسے یہ ڈیل کرتا ہے اور اس کا تعلق ہے۔ مٹیریل اینڈ نان مٹیریل، مادی اور غیر مادی، اینڈ آل ٹائپس آف پرسن لیونگ ان سوسائٹی اور ناٹ، اور ہر قسم کے لوگ جو کہ سوسائٹی میں رہتے ہیں یا سوسائٹی سے باہر رہتے ہیں، یہ معاشیات جو ہے اس سے ڈیل کرتی ہے۔ یعنی کہ مٹیریل اینڈ نان مٹیریل، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیزیں، مثلاً گھر ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، پہننے کی چیزیں ہیں، کپڑے ہیں، شوز وغیرہ، یہ مٹیریل چیزیں ہیں۔ نان مٹیریل ہے کہ ٹیچر ہے وہ آپ کو پڑھاتا ہے، ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کرتا ہے، انجینئر جو ہے وہ روڈز اور بلڈنگز وغیرہ بناتے ہیں، تو وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، جو اپنی خدمات پیش کرتے ہیں ان کو نان مٹیریل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، اٹ از نیچرل، یہ قدرتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو رابنس، اکنامکس از دی پازیٹیو سائنس۔ رابنس کہتا ہے کہ معاشیات جو ہے یہ ایک پازیٹیو ہے، مطلب کہ مثبت، یہ ایک مضمون ہے۔ اٹ ہیز نو نارمیٹیو ایسپیکٹ، اس کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جو کہ نیگیٹو ہو یا منفی ہو۔ این اکانومسٹ از اے نیوٹرل سائنٹسٹ، ایک اکانومسٹ جو ہوتا ہے، جو لوگ اکنامکس سے ڈیل کرتے ہیں ان کو اکانومسٹ کہتے ہیں۔ این اکانومسٹ از اے نیوٹرل غیر جانبدار، وہ ادھر کی بھی بات نہیں کرتا، ادھر کی بھی بات نہیں کرتا، درمیان کی باتیں کرتا ہے۔ نیوٹرل سائنٹسٹ، وہ ایک نیوٹرل سائنسدان ہوتا ہے۔
He is not concerned about whether the wants are good or bad. اس کو اس جو اکانومسٹ ہوتا ہے معاشی سائنسدان جو ہوتا ہے اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ جو خواہشات ہیں وہ اچھی ہیں یا بری ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ خواہشات ایک انسان کی خواہش ہے کہ وہ مثلاً گاڑی لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک انسان کی خواہش ہے کہ وہ جی مطلب پہاڑ پہ چڑھ کے تو وہاں سے جمپ کرے گا اور فلائی کرے گا. تو وہ بھی اس کی خواہش ہے، وہ جو پہاڑ پہ چڑھ کے اس کو فلائی کرنے کی خواہش ہے وہ خوفناک بھی ہے، ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے. اور ایک جو بندہ گاڑی لینے کی خواہش کرتا ہے، تو ہر بندے کی خواہشیں جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں اور مختلف ہوتی ہیں. این اکانومسٹ از اے نیوٹرل سائنٹسٹ. اکانومسٹ جو ہوتا ہے وہ بالکل غیر جانبدار ہوتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی کی خواہش اچھی ہے یا بری ہے. ہز فنکشن از ناٹ ٹو گیو مورل ایڈوائس آن اینی اکنامک پرابلم. اس کا جو سائنٹسٹ ہوتا ہے، یہ جو اکانومسٹ ہوتا ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو نصیحتیں کرتا پھرے. ٹھیک ہے، ایڈوائس اکنامک پرابلم کہ وہ کہے کہ بھی یہ کرو وہ کرو. وہ بس لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہیں اور یہ چیزیں اس طرح سے ہیں. باقی لوگوں کو عمل کرنا یہ لوگوں کا کام ہے. بٹ اونلی ٹو انالائز اینڈ ایکسپلین اے پرابلم آن فیکٹس. جو حقیقی طور پہ جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں وہ ان کا جائزہ لیتا ہے اور ان کی تشریح کرتا ہے، بتاتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ جی یہ کرو اور یہ کرو، یہ کرو وہ نہ کرو، اس لیے یہ وہ نہیں کرتا. سو اٹس اے نیوٹرل. سو سائنٹسٹ جو ایک اکانومسٹ ہوتا ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے، غیر جانبدار ہوتا ہے. اب وہ چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ یہ چیزیں اس طریقے سے ہیں. اب لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں.